بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاکانا آئی لینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ مورین کو گئے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ریگی کی بے چینی اسی طرح لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل کمرے کے دروازے کی طرف تھیں، اور جب بھی دروازہ کھلتا وہ چونک پڑتی، لیکن دروازہ کھلنے پر جب مورین کی بجائے کوئی نرس یا کوئی ڈاکٹر اندر آتا تو وہ بے اختیار ہونٹ بھینچ لیتی، اور پھر جب ایک بار دروازہ کھلا اور مورین کی شکل نظر آئی تو ریگی بے اختیار چونک پڑی۔ کیا ہوا مورین، وہ بیگ مل گیا؟ ریگی نے چیختے ہوئے پوچھا۔ اس نے اس کا بیڈ تک پہنچنے کا انتظار بھی نہ کیا تھا۔ نہیں مادام، وہاں کوئی بیگ یا تھیلا موجود نہیں ہے۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے ارد گرد کے علاقے کا چپا چپا دیکھ لیا ہے، مورین نے جواب دیا۔ تو ریگی کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کا دل بیٹھ گیا ہو۔ پھر وہ کہاں گیا؟ جب مجھ پر فائر ہوا اس وقت وہ میری پشت پر تھا۔ کیا پاکیزیہ سیکرٹ سروس والوں نے اسے اٹھا لیا ہے؟ ریگی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ لیکن مادام، اگر وہ اسے اٹھاتے تو یقیناً وہ آپ کو اس زخمی حالت میں وہاں نہ چھوڑتے، وہ لامحالہ آپ کو ہلاک کر دیتے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ انہیں اس تیلے کا ہوش ہی نہ تھا، وہ صرف اپنے زخمیوں کو لے کر چلے گئے ہیں، کیونکہ اب بھی 4 پاکیزیائی لڑکیوں کی کٹی پھٹی لاشیں وہیں پڑی ہیں۔ اگر انہیں اتنا ہوش ہوتا کہ وہ بیگ تلاش کرتے تو پھر وہ لامحالہ ان ایشیائی لڑکیوں کی لاشیں بھی ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ ایشیائی عورتوں کے بارے میں خاص طور پر بے حد حساس ہوتے ہیں، مورین نے تفصیل سے دلائل دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر وہ کہاں گیا؟ کیا اسے آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی؟ اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہ تھی کہ کسی غیر متعلق آدمی کے کام آ سکے، ریگی نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم نے وہاں انتہائی تفصیل سے چیکنگ کی ہے مادام، ایک ایک جھاڑی، ایک ایک گڑھے کو چیک کیا ہے، اور نہ صرف اس راستے کو جو اس مقابلے والی جگہ سے گڑھے تک ہے، بلکہ اس کے ارد گرد کے سارے علاقے کو بھی اچھی طرح چیک کیا ہے، مورین نے کہا۔ تو پھر وہ کہاں گیا؟ تم ایسا کرو کہ فوراً اس ہسپتال کا پتہ چلاؤ جہاں پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے زخمیوں کو پہنچایا گیا ہوگا، اور وہاں کے کسی متعلقہ ڈاکٹر یا پھر نرس کو اغوا کر کے اپنا آدمی ڈال دو۔ اس طرح اگر یہ تھیلا ان کے ہاتھ لگا ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ ریگی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ یس مادام، میں ابھی انتظام کرتی ہوں، مورین نے جواب دیا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا کسی طرح ایسا ممکن ہے کہ میں وہاں جنگل میں جا سکوں؟ میں خود اسے تلاش کرنا چاہتی ہوں، ریگی نے کہا۔ مادام، آپ کے زخم بے حد نازک ہیں، یہ معمولی سا جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر یہ بگڑ گئے تو آپ کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا، مورین نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور ریگی نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ مورین واپس مڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگر یہ میزائل ان پاکیزیائیوں کے ہاتھ لگ گیا تو پھر انہیں پاکیزیہ تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ کاش میں اس قدر بے بس نہ ہو جاتی تو میں ان کے جبڑوں سے بھی یہ میزائل چھین لاتی، ریگی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت وہ اس طرح بے بس ہو چکی تھی کہ سوائے بڑبڑانے کے اور کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ پھر مورین کو گئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ اچانک دروازہ کھلا اور 2 پاکیزیائی اندر داخل ہوئے۔ ریگی حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ان میں سے ایک نے مڑ کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ تمہارا نام ریگی ہے اور تمہارا تعلق ساڈان سے ہے؟ ان میں سے ایک نے قریب آ کر سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ ریگی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میرا نام علی عمران ہے، مجھے یقین ہے کہ تم نے میرا نام ضرور سنا ہوگا، اس آدمی نے پہلے کی طرح سرد لہجے میں کہا۔ تو ریگی بے اختیار چونک پڑی۔ اس کے ذہن میں فوراً ہی پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے سب سے مشہور سیکرٹ ایجنٹ عمران کے بارے میں سنی ہوئی تمام باتیں فلم کی طرح گھوم گئیں۔ اوہ، تو تم ہو عمران، مگر میرا تو خیال تھا کہ تم خوفناک قسم کی شخصیت ہوگے، ریگی کے منہ سے بے اختیار نکلا اور عمران مسکرا دیا۔ دشمنوں کے لیے میں واقعی خوفناک شخصیت بن جاتا ہوں، اور تم اس وقت دشمن کے روپ میں ہو۔ اگر تم زخمی ہو کر اس طرح اسپتال کے بیڈ پر نہ پڑی ہوتی تو شاید اب تک تمہیں اس کا تجربہ بھی ہو چکا ہوتا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا، جبکہ اس کے ساتھ آنے والا دوسرا آدمی اس کے عقب میں خاموش کھڑا رہا۔ اور اگر میں زخمی نہ ہوتی اور میرے جسم کو زخموں کی وجہ سے کلپ نہ کر دیا گیا ہوتا تو تمہیں بھی اب تک معلوم ہو جاتا کہ ریگی کیا ہے، اس لہجے میں بات کرنے والوں کے ساتھ ریگی کیا سلوک کرتی ہے۔ ریگی نے بھی غصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے واقعی عمران کے الفاظ اور لہجے پر غصہ آ گیا تھا۔ وہ میزائل کہاں ہیں جو تم نے ریڈ لیب سے اڑائے تھے؟ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ تو ریگی بے اختیار چونک پڑی۔ تو وہ تمہیں بھی نہیں ملے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریگی نے بے اختیار ہو کر کہا، اور اس کے جواب پر عمران بھی چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھو عمران، تمہارے ملک کے 2 گروپ ان میزائلوں کے حصول کے لیے کام کر رہے تھے،
جبکہ میرا گروپ اکیلا تھا، اور یہ میزائل بھی میں نے ہی ریڈ لیب سے حاصل کیے تھے۔ تم نے یا تمہارے گروپس نے انہیں حاصل نہیں کیا تھا۔ یہ درست ہے کہ تمہاری اس پنک فورس نے مجھ پر اور میرے آدمیوں پر اچانک حملہ کر کے میرے آدمیوں کو ہلاک کر دیا، لیکن پھر کافرستان کی مادام ریکھا نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس طرح میرے ساتھ وہ بھی اس کی گرفت میں چلے گئے، اور پھر پاکستان سیکرٹ سروس بھی اس کی گرفت میں آ گئی۔ لیکن یہ میزائل میں نے حاصل کیے تھے اور ان پر میرا حق تھا، اس لیے میں تمہارے دونوں گروپس کو بے ہوش کر کے وہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر تمہارے دونوں گروپس نے میرا تعاقب کیا اور مجھ سے میزائل چھیننے کی کوشش کی۔ اس مقابلے میں جو کچھ ہوا اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں زخمی ہو کر ایک گڑھے میں گر گئی، اور میزائلوں والا بیگ جو میری پشت پر لدا ہوا تھا میرے زخمی ہو کر گھسٹنے کی وجہ سے کہیں راستے میں ہی گر گیا۔ پھر میرے گروپس کے آدمی وہاں پہنچے۔ اس وقت تک تم یا تمہارے آدمی ہیلی کاپٹروں پر اپنے زخمیوں کو اٹھا کر لے کر جا چکے تھے۔ میرے آدمیوں نے مجھے اٹھا کر یہاں اسپتال پہنچایا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اس تھیلے کے بارے میں پوچھا، لیکن تھیلا میرے ساتھ نہ تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے آدمی دوبارہ وہاں بھیجے۔ انہوں نے وہاں کا ایک ایک چپا چھان مارا، لیکن انہیں بیگ نہیں ملا۔ اس کا لامحالہ مطلب یہی ہے کہ وہ بیگ تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے، اور اب تم الٹا مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ بیگ کہاں گیا ہے۔ دیکھو عمران، یہ میزائل میں نے حاصل کیے تھے، اس لیے ان پر میرا حق ہے، انہیں میرے حوالے کر دو۔ ریگی نے تیز تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ دیکھو ریگی، ایک تو تم عورت ہو، دوسرے زخمی اور بے بس بھی ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی جائے، ورنہ تم نے جس طرح پاکستان سیکرٹ سروس اور پنک فورس کے خلاف کارروائی کی ہے، اس کے جواب میں تو تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی بھی توڑ دی جائے تو بھی انتقام پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اداکاری کرنے کی بجائے خاموشی سے میزائل میرے حوالے کر دو۔ اس کے جواب میں میرا وعدہ ہے کہ تمہارے خلاف فی الحال کوئی کارروائی نہ کی جائے گی۔ ہاں، بعد میں اگر کبھی موقع ملا اور تم مقابل آئی تو پھر اس ساری کارروائی کا انتقام بھی لے لیا جائے گا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اداکاری تو تم کر رہے ہو۔ سنو، میں تمہیں نئی آفر دیتی ہوں، 4 میزائلوں میں سے ایک تم رکھ لو اور 3 مجھے واپس کر دو۔ جہاں تک اس کارروائی کا تعلق ہے، یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ مشن کے دوران ایسی کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس میں کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام، اس کا فیصلہ وقت کرتا ہے۔ اور رہا انتقام، تو جب میں ہسپتال سے فارغ ہو جاؤں تو بے شک تمہارا جو چیز چاہے کر لینا، میں تمہارا ہاتھ نہیں روکوں گی۔ اور اگر تم مجھ سے اس حالت میں انتقام لینا چاہتے ہو تو تمہارا ہاتھ کس نے روکا ہے؟ میں تو بے بس پڑی ہوئی ہوں، ریگی نے کہا۔ تو عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، میں جا رہا ہوں، اب میں دیکھوں گا کہ تم میزائل کس طرح سڈان بھجواتی ہو، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور ایک جھٹکے سے مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ آنے والا آدمی بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چلتا ہوا باہر چلا گیا۔ عمران کی یہاں آمد ہی بتا رہی ہے کہ میزائل ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر آخر وہ کہاں گئے؟ کون لے کر گیا انہیں؟ عمران کے جانے کے بعد ریگی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل اسی پوائنٹ پر غور کرتی رہی، لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ عمران نے کراؤن کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ریکھا فیلڈ گاؤں میں تھی، پھر یہاں کون پہنچا جو میزائل لے کر نکل گیا؟ لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک نرس انجیکشن لگانے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ نرس، کیا یہاں فون سیٹ آ سکتا ہے؟ ریگی نے نرس سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس میڈم، کیوں، آپ نے کہیں کال کرنی ہے؟ نرس نے انجیکشن تیار کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہاں، اور مریم نے لازمن دفتر میں اپنا فون نمبر لکھوایا ہوگا، وہ فون نمبر بھی مجھے لا دو، اور فون سیٹ بھی، ریگی نے کہا۔ وہ نرس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انجیکشن سے فارغ ہو کر وہ کمرے سے چلی گئی، اور پھر تقریباً 10 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کارڈلیس فون تھا، ساتھ ہی ایک کارڈ۔ یہ لیجیے کارڈ، یہ کارڈ مادام مورین نے دفتر میں دیا تھا، اس پر فون نمبر درج ہے، نرس نے کہا، اور ریگی نے اس کے ہاتھ سے کارڈ اور فون پیس لے لیا۔ کارڈ پر مورین کا نام اور نیچے ایک نمبر لکھا ہوا تھا۔ نرس کے واپس جانے کے بعد ریگی نے فون پیس اٹھایا اور کارڈ پر لکھا ہوا نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر تک تو دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی، پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، مورین سے بات کرائیں؟ میں ہسپتال سے ریگی بول رہی ہوں، ریگی نے رابطہ قائم ہوتے ہی کہا۔ ہولڈ کیجیے، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو مادام، میں مورین بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد مورین کی آواز سنائی دی۔ مورین، میں نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا تھا اس کا کیا ہوا؟ ریگی نے پوچھا۔ مادام، ہم نے معلوم کر لیا ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس والوں کو جنگل سے یہاں کے ایکریمین ہسپتال کے ہیلی کاپٹر میں لایا گیا تھا، اور وہ ایکریمین ہسپتال میں موجود ہیں۔ میرے آدمی وہاں نگرانی کر رہے ہیں۔ ویسے مادام، میں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ سارے انتظامات یہاں کے ایک مقامی آدمی رافٹ نے کیے ہیں۔ رافٹ کا ایک پورا گروپ یہاں کام کر رہا ہے، مورین نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ سنو مورین، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں میرے پاس پاکستان سیکرٹ سروس کا سب سے خطرناک ایجنٹ علی عمران آیا تھا۔ اس کی آمد سے میں ذہنی طور پر بے حد الجھ گئی ہوں۔
وہ مجھ سے میزائل حاصل کرنے آیا تھا۔ اس کی گفتگو سے میں نے اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ میزائل کا بیگ ان کے ہاتھ بھی نہیں لگ سکا۔ میں نے اس لیے تمہیں کال کیا ہے کہ تم اب ان کا پیچھا چھوڑ کر وہیں جنگل میں ہی معلومات حاصل کرو کہ آخر وہ بیگ کہاں گیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ارد گرد کے گاؤں کے آدمی کے ہاتھ لگ گیا ہو، ریگی نے کہا۔ ٹھیک ہے مادام، جیسے آپ کا حکم، مورین نے جواب دیا۔ ہم نے ہر صورت میں اس بیگ کو حاصل کرنا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا، ریگی نے کہا۔ میں سمجھتی ہوں مادام، یہی تو ہمارا اصل مشن ہے، مورین نے جواب دیا۔ اور مجھے رپورٹ دیتی رہنا، ریگی نے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ریگی نے فون آف کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ ٹرانسمیٹر کی مخصوص آواز سنتے ہی ریکھا نے ہاتھ بڑھا کر سامنے رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو 31B کالنگ مادام، اوور۔ بٹن آن ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس مادام، اٹینڈنگ یو، اوور، ریکھا نے جواب دیا، لیکن اس کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ مادام، یہاں شہر سے 200 کلومیٹر دور تساکا گاؤں سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دو پارٹیوں کا آپس میں انتہائی خوفناک تصادم ہوا ہے اور مشین گنوں کی فائرنگ ہوئی ہے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو ریکھا بے اختیار چونک پڑی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کن پارٹیوں کی بات کر رہے ہو؟ اوور، ریکھا کی انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ مادام، میرا گروپ تساکا گاؤں کے قریب ہے تاکہ ہم آپ کو یہاں سے گزرنے والے ایجنٹوں کے بارے میں معلومات مہیا کر سکیں، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ ہاں، مجھے یاد آ گیا، ایسے کئی گروپ مختلف سمتوں میں تعینات کیے گئے تھے، لیکن اطلاع تو کسی گروپ نے بھی نہیں دی، حتیٰ کہ تم بھی اب پہلی بار کال کر رہے ہو، اوور، مادام، ریکھا نے جواب دیا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ راول نے ایسے گروپوں کا انتظامات کیے تھے۔ مادام، چونکہ یہاں سے کوئی گزرا ہی نہ تھا، اس لیے اطلاع کیا دیتا۔ تھوڑی دیر پہلے اچانک ہم نے بموں اور مشین گنوں کی فائرنگ کی آوازیں دور سے سنی تو ہم چونک پڑے۔ پھر ہم چند افراد وہاں پہنچے تو وہاں ہم نے 3 ہیلی کاپٹر اترتے ہوئے دیکھے۔ وہاں کئی افراد بھی موجود تھے، چونکہ ان کی تعداد کافی تھی اس لیے ہم چھپ کر جائزہ لیتے رہے۔ ان 3 ہیلی کاپٹروں میں سے 2 تو ایمبولینس ہیلی کاپٹر تھے، جبکہ ایک سیاحتی کمپنی کا ہیلی کاپٹر تھا۔ لاشوں یا زخمیوں کو ان ہیلی کاپٹروں میں لادا جاتا رہا، اور پھر یہ تینوں ہیلی کاپٹر واپس چلے گئے تو ہم آگے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک جیپ کے تو پر خچے اڑے ہوئے تھے، اس پر بلاسٹر فائر کیا گیا تھا۔ ایک جیپ جھاڑیوں میں الٹی پڑی تھی، جھاڑیاں جھلسی ہوئی تھیں، اور وہاں لاشیں موجود تھیں، جن میں سے 4 لاشیں ایشیائی لڑکیوں کی تھیں، ان کے جسموں کے پرخچے اڑے ہوئے تھے، اور 3 ایکریمی مردوں کی لاشیں تھیں۔ ہم وہاں کا جائزہ لیتے رہے، پھر ہمیں ایک جگہ کسی زخمی کے گھسٹنے کے نشانات نظر آئے۔ ہمیں نشانات کے پیچھے چلتے ہوئے آگے بڑھے تو ایک ایکریمین عورت کو ہم نے گڑھے میں پڑے ہوئے دیکھا، وہ بھی مر چکی تھی۔ ہم مزید جائزہ لیتے رہے، وہاں سے ہمیں کئی مشین گنیں بھی پڑی ہوئی ملی ہیں، اور مادام، جھاڑیوں میں پڑا ہوا ایک بیگ بھی ملا ہے جس کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس بیگ میں میزائلوں کے حصے ہیں جن کی تعداد 4 ہے۔ ہم وہاں سے واپس آ گئے ہیں اور ان میزائلوں کی وجہ سے آپ کو کال کر رہے ہیں، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایشیائی لڑکیوں کے ساتھ ایکریمین مردوں کی لاشوں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ پنک فورس کی لڑکیاں ہوں گی، لیکن یہ ایکریمین مرد کون ہو سکتے ہیں؟ وہ عورت جو گڑھے میں پڑی تھی اور جسے تم ایکریمین کہہ رہے ہو، اس کا حلیہ بتا سکتے ہو، اوور، ریکھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس مادام، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی حلیہ بتا دیا گیا۔ اوہ، یہ تو ریگی کا حلیہ ہے، اور میزائلوں کے نمونے بھی وہی لے کر آئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ریگی کا گروپ راستے میں موجود تھا اور وہ ان کے ساتھ مل گئی، اور پھر ان کا اور پاکستان سیکرٹ سروس کا مقابلہ ہو گیا۔ پر کیوں؟ یہ تو اکٹھے تھے، اوور، ریکھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے مادام ان میزائلوں کی وجہ سے یہ مقابلہ ہوا ہو، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ نہیں، یہ میزائل نہیں ہیں، صرف میزائلوں کے نمونے ہیں جو ریگی کے باس نے اسے دیے تھے تاکہ ریگی اصل میزائلوں کو پہچان سکے۔ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اوور، ریکھا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر مادام، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ تم وہیں ڈیوٹی دیتے رہو، ابھی ہم 2 روز مزید نگرانی کریں گے۔ یہ لوگ بہرحال ریڈ لیب پر حملہ ضرور کریں گے، اس سے تم پوری ہوشیاری سے ڈیوٹی دیتے رہو، اوور اینڈ آل، ریکھا نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ان کے درمیان اس قدر خوفناک لڑائی کیوں ہوئی ہوگی ریکھا؟ ساتھ بیٹھی ہوئی کاشی نے ٹرانسمیٹر آف ہوتے ہی ریکھا سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہرحال وہ 2 مخالف گروپ تھے اور دونوں کا مشن ایک ہی تھا، اس لیے لامحالہ انہوں نے ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش کی ہوگی تاکہ وہ اکیلے یہ کام کر سکیں، ریکھا نے جواب دیا۔ تمہاری یہ بات تو قطعی طور پر درست ہے، لیکن ایک بات میں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ریگی اور پاکستانی گروپ یہاں سے فرار ہوئے ہیں، لیکن کال کرنے والے نے بتایا ہے کہ ان کے درمیان ٹکراؤ شہری آبادی کے قریب ہوا ہے۔ انہیں تو یہاں لوٹ کر آنا چاہیے تھا، وہ شہر کیوں جا رہے تھے؟ کاشی نے کہا۔
تمہاری بات واقعی قابل غور ہے، لیکن اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ شہر سے مزید کمک لینے جا رہے ہوں گے۔ ریکھا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، میرے ذہن میں ایک اور خدشہ موجود ہے ریکھا، لیکن کاشی نے کہا تو ریکھا بے اختیار چونک کر کاشی کی طرف دیکھنے لگی۔ کون سا خدشہ؟ تم کھل کر بات کیوں نہیں کر رہی؟ ریکھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا تم کسی طرح ریڈ لیب کے اندر کسی بڑے افسر سے رابطہ کر سکتی ہو؟ کاشی نے کہا۔ اندر کسی بڑے افسر سے رابطہ؟ کیوں؟ ریکھا نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ جن میزائلوں کو ریگی نمونہ کہہ رہی تھی وہ اصل میزائل ہیں، اور یہ جھگڑا بھی ان دونوں کے درمیان انہی میزائلوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن اس جھگڑے میں دونوں گروپوں کے افراد مارے گئے ہیں، ایک گروپ کے کچھ زخمی ہوں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو کال کر کے ہیلی کاپٹر منگوا لیے ہوں گے، کاشی نے کہا تو ریکھا کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ تم نے یہ نتیجہ کیسے نکال لیا؟ ریکھا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ دیکھو ریکھا، تم پاور ایجنسی کی چیف ہو اور اس حیثیت سے بے شمار مشنوں پر کام کر چکی ہو۔ کیا تم نے پہلے کبھی سنا ہے یا دیکھا ہے کہ کسی سیکرٹ ایجنٹ کو باقاعدہ میزائلوں کے نمونے بنا کر دیے گئے ہوں؟ کاشی نے کہا۔ ہاں، پہلے تو ایسی بات کبھی سامنے نہیں آئی، لیکن ایسا ہو تو سکتا ہے، کیونکہ ریڈ لیب کے اسٹور میں صرف RB میزائل تو نہ ہوں گے، اور بھی بے شمار قسم کے میزائل ہوں گے، اس لیے غلط میزائلوں سے بچنے کے لیے باقاعدہ نمونے بنا کر دیے جا سکتے ہیں۔ ریکھا نے بحث کرتے ہوئے کہا۔ ہر میزائل پر مخصوص کوڈ نمبر اور الفاظ موجود ہوتے ہیں، ان سے بھی تو ان کی پہچان کی جا سکتی ہے، کاشی نے جواب دیا۔ اوہ، تمہاری بات درست ہے، لیکن تم نے پہلے یہ بات کیوں نہ کی تھی؟ ہم ان میزائلوں کو چیک تو کر سکتے تھے، ریکھا نے قدرے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے پہلے اس لیے یہ بات نہ کی تھی کہ ایک تو ریڈ لیب کی طرف سے کوئی کوشن نہ ملا تھا کہ وہاں کوئی کارروائی ہوئی ہے، کراؤن نے بھی یہی بتایا تھا کہ سیکیورٹی گاؤں کی طرف بھی خاموشی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اب اس خون ریز جھگڑے کے بعد یہ بات میرے ذہن میں آئی ہے، کاشی نے جواب دیا۔ تو اب بھی یہ چیزیں ہمارے ہی آدمی کے پاس ہیں، ریڈ لیب سے معلوم کرنے کی بجائے میں انہیں کال کر کے یہ میزائل یہاں منگوا لیتی ہوں، پھر اسے چیک کر لیں گے، اگر تو یہ خالی نمونے ہوئے تو یہ بات ہے، ورنہ ہم ریڈ لیب سے رابطہ کر لیں گے، ریکھا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر اس پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر آن کیا اور کال دینا شروع کر دی۔ ہیلو، مادام ریکھا کالنگ، اوور، ریکھا نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس مادام، 31B اٹینڈنگ یو، اوور، دوسری طرف سے وہی مردانہ آواز سنائی دی۔ کیا وہ بیگ جس میں میزائل ہیں تمہارے پاس ہے؟ اوور، ریکھا نے پوچھا۔ یس مادام، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تم ایسا کرو کہ خود ہی اپنے کسی آدمی کے ہاتھ یہ میزائل یہاں فیلڈ گاؤں میں میرے پاس بھجوا دو، اوور، ریکھا نے کہا۔ مجھے خود آنا پڑے گا مادام، کیونکہ ہمارے گروپ میں مجھ سمیت کچھ ہی افراد ہیں اور ان میں سے ایک شہر گیا ہوا ہے، اوور، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اوور، ریکھا نے پوچھا۔ ہنری مادام، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تم خود آ جاؤ لیکن فوراً، اوور، ریکھا نے کہا۔ یہاں کوئی سواری تو نہیں ہے مادام، اور فاصلہ بھی کافی ہے، اس لیے پہلے مجھے شہر جانا ہوگا، وہاں سے کوئی سواری لے کر ہی میں آ سکتا ہوں، اس لیے مجھے آپ تک پہنچتے 5-6 گھنٹے تو لگ جائیں گے، اوور، ہنری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بہرحال آ جاؤ، یہاں فیلڈ گاؤں کے باہر جو تمہیں روکے تم نے اسے اپنا نام بتا دینا ہے، پھر تمہیں مجھ تک پہنچا دیا جائے گا، اوور، ریکھا نے تیز لہجے میں کہا۔ ایک جیپ جو جھگڑے والی جگہ پر الٹی پڑی ہے، میں اسے پہلے چیک کرتا ہوں، اگر وہ درست حالت میں ہوئی تو مجھے شہر نہ جانا پڑے گا اور میں 2 گھنٹوں کے اندر ہی آپ تک پہنچ جاؤں گا، اوور، ہنری نے کہا۔ ٹھیک ہے، بس ان میزائلوں کا خاص خیال رکھنا، انہیں صحیح حالت میں مجھ تک پہنچنا چاہیے، اوور، ریکھا نے کہا۔ یس مادام، آپ بے فکر رہیں، اوور، ہنری نے جواب دیا، اور ریکھا نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ جب وہ میزائل یہاں پہنچ جائیں گے تو تمہارا خدشہ بھی دور ہو جائے گا، مجھے اب تک یقین ہے کہ یہ نمونے ہی ہوں گے، یہ ممکن ہی نہیں کہ بغیر کسی کارروائی کے اس قدر خفیہ ریڈ لیب سے میزائل حاصل بھی کر لیے جائیں اور اب تک کسی کو ان کا علم ہی نہ ہو سکے، ریکھا نے ٹرانسمیٹر آف کر کے کاشی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن اگر باقاعدہ چیکنگ ہو جائے تو کیا ہی بات حرج ہے، کاشی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ریکھا نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمران ٹائیگر کے ساتھ ریگی سے ملنے کے بعد سیدھا رافٹ کلب گیا تھا۔ آپ اور یہاں؟ رافٹ نے عمران کے دفتر میں داخل ہوتے ہی اٹھ کر استقبال کرتے ہوئے کہا اور انتہائی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ ہاں، میں ریگی سے مل آیا ہوں، اور ریگی سے ملنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میزائل ریگی کے پاس بھی نہیں ہے، وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ میزائل ہمارے پاس ہیں، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹائیگر کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ٹائیگر بھی خاموشی سے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو پھر عمران صاحب،
وہ بیگ کہاں گیا؟ وہاں تو نہیں ہے، میں اچھی طرح چیک کرایا ہے، رافٹ نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی تیسرا گروپ وہاں موجود تھا، یا وہ کنواں کے بعد پہنچا ہے اور میزائل وہ لے گیا ہے، عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ تیسرا گروپ کون ہو سکتا ہے؟ کیا کراؤن کا گروپ؟ رافٹ نے چونک کر کہا۔ ہو سکتا ہے، لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصل بات کا کسی طرح کھوج لگایا جائے کہ میزائل کس کے پاس ہیں، عمران نے کہا۔ باس، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ گروپ ریکھا کا ہو اور میزائل واپس ریکھا کے پاس پہنچ گئے ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ ریکھا اور اس کا گروپ تو فیلڈ گاؤں میں ہے، وہ یہاں کہاں سے آ سکتا ہے؟ عمران نے جواب دیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں ارد گرد کسی گاؤں کے رہنے والے نے دھماکے اور فائرنگ کی آوازیں سن کر وہاں پہنچے ہوں اور بیگ لے گئے ہوں، رافٹ نے کہا۔ باس، ریکھا کا کانا میں جو امدادی گروپ ہے، اس سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر لانگ رینج ٹرانسمیٹر موجود ہو تو میں یہیں سے کراؤن کی آواز میں ریکھا سے بات کر سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ لانگ رینج ٹرانسمیٹر تو یہاں موجود ہے، رافٹ نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر ایک سائڈ پر موجود الماری کھولی اور اس میں سے ایک جدید قسم کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکال کر عمران کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ ٹائیگر، دروازہ بند کر دو تاکہ کوئی مداخلت نہ ہو سکے، عمران نے ٹائیگر سے کہا، اور ٹائیگر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر پر ریکھا کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، کراؤن کالنگ، مادام ریکھا، اوور، عمران نے کراؤن کی آواز اور لہجے میں کال دینا شروع کر دی۔ یس ریکھا، اٹینڈنگ یو، اوور۔ تھوڑی دیر بعد رابطہ قائم ہوتے ہی ریکھا کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا مادام ریکھا؟ وہ ریگی اور پاکستانی گروپس پکڑے گئے ہیں یا نہیں؟ اوور، عمران نے کہا۔ وہ آپس میں ٹکرا گئے ہیں، کراؤن، اور ان کے درمیان انتہائی خونریز ٹکراؤ ہوا ہے، اوور، دوسری طرف سے ریکھا نے مسرت بھری لہجے میں جواب دیا۔ تو عمران، ٹائیگر اور رافٹ تینوں ریکھا کی یہ بات سن کر بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ ریکھا تک بھی یہ خبر پہنچ سکتی ہے۔ آپس میں ٹکرا گئے؟ کیا مطلب؟ کہاں ہوا ہے یہ ٹکراؤ؟ تمہیں کیسے علم ہوا؟ اوور، عمران کے لہجے میں شدید حیرت کا عنصر پیدا ہو گیا تھا۔ سیکرٹ ایجنٹ وہی کامیاب ہوتا ہے مسٹر کراؤن جو معاملات سے ہر لمحے باخبر رہے، اوور، ریکھا نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ تمہاری بات تو درست ہے مادام ریکھا، یقیناً یہ ٹکراؤ فیلڈ گاؤں کے قریب ہوا ہوگا، اس لیے تمہیں اس کی خبر ہو گئی ہوگی، اوور، عمران نے کہا۔ اوہ نہیں مسٹر کراؤن، یہ ٹکراؤ کاکانا شہر کی آبادی سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر جنگل میں ہوا ہے، اور ریگی بھی ماری گئی ہے، اور پاکیشیا کی پنک فورس کی 4 لڑکیاں بھی ہلاک ہو گئی ہیں، اور پاکیشیا سیکرٹ سروس بھی شدید زخمی ہوئی ہے۔ ویسے انہوں نے کسی ذریعے سے ہیلی کاپٹر وہاں منگوا لیے تھے، اور زخمیوں کو ہیلی کاپٹرز جن کا تعلق کسی ایکریمین فلاحی ہسپتال سے تھا انہیں لے کر گئے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بچ نہ سکیں گے، اوور، ریکھا نے بڑے فخریہ لہجے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ شہری آبادی سے 100 کلومیٹر دور؟ لیکن پھر تو فیلڈ گاؤں سے کافی دور یہ ٹکراؤ ہوا، کیا وہاں تمہارا کوئی آدمی بھی موجود تھا جو تمہیں اس کا علم ہو گیا؟ اوور، عمران نے کہا۔ میں نے اپنے کئی گروپ ہر راستے پہ چھوڑے ہوئے تھے جہاں سے جنگل میں داخل ہو کر فیلڈ گاؤں تک پہنچا جا سکتا ہے، تاکہ میں ان گروپس کی آمد سے پہلے ہی باخبر ہو سکوں۔ ان میں سے ایک گروپ نے جو قریبی گاؤں کے قریب موجود تھا، اس ٹکراؤ کے دوران ہونے والے بموں کے دھماکے اور مشین گنوں کی فائرنگ کی آوازیں سنی تو وہ وہاں پہنچ گئے، لیکن اس وقت وہاں ہیلی کاپٹر موجود تھے اور زخمیوں کو اٹھایا جا رہا تھا۔ میرے آدمیوں کو چونکہ یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، اس لیے انہوں نے مداخلت نہ کی اور چھپ کر دیکھتے رہے۔ جب ہیلی کاپٹر چلے گئے تو وہ آگے آ گیا، اور پھر انہوں نے 4 پاکستانی لڑکیوں کی لاشیں دیکھیں اور 3 ایکریمینز کی جو ساڈانی تھے، پھر ایک گڑھے میں انہیں ریگی کی لاش بھی پڑی ہوئی مل گئی، اوور، ریکھا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ اپنے گروپ کی کارکردگی سے کراؤن کو مرعوب کرنا چاہتی ہو۔ کیا تمہارا گروپ ریگی کو پہچانتا تھا؟ اوور، عمران نے کہا۔ نہیں، لیکن انہیں وہاں سے ایک بیگ ملا تھا جس میں میزائلوں کے نمونے تھے، انہوں نے اس کا ذکر مجھ سے کیا تو میں سمجھ گئی کہ یہ ریگی کا بیگ ہے، کیونکہ ریگی یہاں سے فرار ہوتے وقت یہ بیگ ساتھ لے کر گئی تھی۔ چنانچہ میں نے گڑھے میں مردہ پڑی عورت کا حلیہ پوچھا تو میرے آدمی نے جو حلیہ بتایا وہ ریگی کا ہی تھا۔ دوسری طرف سے پاکستانی لڑکیوں کی لاشیں بھی وہاں موجود تھیں۔ اس طرح مجھے علم ہو گیا کہ یہ ٹکراؤ ریگی اور پاکستانی گروپس کے درمیان ہوا ہے، اور جن 3 لاشوں کو میرے آدمی ایکریمینز بتا رہے تھے وہ ریگی کے ساتھ ہوں گے، وہ ریگی کے ساتھ ہی ہوں گے، اوور، ریکھا نے جواب دیا۔ کیا میزائلوں کے نمونوں والا بیگ تمہارے گروپ کے آدمیوں کے پاس ہی ہے؟ اوور، عمران نے کہا۔ ہاں، ابھی تو ان کے پاس ہے، لیکن اب میں نے کاشی کے کہنے پر انہیں چیک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ کاشی کا خیال ہے کہ وہ میزائلوں کے نمونے نہیں ہیں بلکہ اصل میزائل ہیں، اور انہی میزائلوں کے لیے ان دونوں گروپوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے۔ میں نے اپنے آدمیوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ میزائلوں کے نمونوں والا بیگ مجھ تک پہنچا دیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ بیگ مجھ تک پہنچ جائے گا، اوور، ریکھا نے کہا۔
لیکن مادام ریکھا، وہ اصل میزائل کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اوور، عمران نے کہا۔ میں تو یہی کہہ رہی ہوں، لیکن کاشی کے ذہن میں چونکہ خدشہ موجود ہے، اس لیے میں نے بھی سوچا کہ چلو تسلی کر لینے میں کیا حرج ہے۔ اوور، مادام ریکھا نے کہا۔ اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے پاس آ جاؤں، میں بھی انہیں چیک کرنا چاہتا ہوں۔ اوور، عمران نے کہا۔ تم وہیں ڈیوٹی دو مسٹر کراؤن، میں انہیں چیک کر لوں گا۔ میں انہیں چیک کر لوں گی، تم فکر مت کرو۔ جب تک تجربہ مکمل نہیں ہو جاتا ہمیں اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اوور، مادام ریکھا نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ مادام کاشی نے میرے ذہن میں بھی خدشہ پیدا کر دیا ہے مادام ریکھا، اور تمہاری یہ بات بھی درست ہے کہ ڈیوٹی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اس لیے میں اپنے دو خاص آدمی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ وہ ہیلی کاپٹر پر تمہارے پاس پہنچیں گے، تم انہیں چیک کرا دینا۔ ایک کا نام مائیکل ہے اور دوسرے کا نام اینتھونی، سمجھ گئی؟ اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی یہ میزائل میرے پاس نہیں پہنچے۔ میرا آدمی پہلے شہر جائے گا اور وہاں سے سواری کا بندوبست کر کے میرے پاس پہنچے گا، اور اس کے لیے اس کے مطابق 4-5 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ ویسے وہ پہلے جائے وقوع پر بھی جائے گا، اور وہاں ایک جیپ تو تباہ ہو چکی ہے جبکہ دوسری الٹی پڑی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ پہلے اس الٹی ہوئی جیپ کو چیک کرے گا۔ اگر وہ جیپ ورکنگ آرڈر میں ہوئی تو پھر وہ اس جیپ میں فیلڈ گاؤں پہنچے گا، تب اسے 2 گھنٹے لگیں گے، اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کس وقت میرے پاس پہنچے گا۔ اوور، ریکھا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں 2 گھنٹے بعد آدمیوں کو بھیج دوں گا۔ ویسے تمہارے اس آدمی کا نام کیا ہے؟ اوور، عمران نے کہا۔ ہینری ہے اس کا نام، مگر تم نے کیوں پوچھا ہے وہ نام؟ اوور، ریکھا کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میرے گروپ کے آدمیوں سے جانتے ہوں تو پھر میں انہیں تمہارے پاس نہ بھیجوں، بلکہ انہیں کہہ دوں کہ وہ پہلے ہی اس سے مل لیں۔ اوور، عمران نے کہا۔ نہیں، تمہارے آدمی اسے کیسے جان سکتے ہیں؟ وہ یہاں کے مقامی گروپ کا آدمی ہے۔ اوور، ریکھا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مقامی گروپ؟ لیکن ابھی تو تم اسے اپنا گروپ کہہ رہی تھی۔ اوور، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک مقامی گروپ یہاں ہماری امداد کر رہا ہے، یہ اس کا آدمی ہے۔ اوور، ریکھا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا، اس مقامی گروپ کا لیڈر وہی راول ہے نا؟ اوور، عمران نے کہا۔ ہاں وہی ہے۔ اوور، ریکھا نے جواب دیا۔ اوکے، پھر میں تمہارے پاس ہی اپنے آدمی بھیج دوں گا۔ اوور، عمران نے کہا۔ بھیج دینا۔ اوور، ریکھا نے جواب دیا، اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ رافٹ، فوری طور پر ایک بار پھر اس سیاحتی کمپنی کے ہیلی کاپٹر کا بندوبست کرو۔ میں اور ٹائیگر پہلے اس وقوع والی جگہ پر جانا چاہتے ہیں، تاکہ اگر وہاں وہ الٹی ہوئی جیپ موجود نہیں ہے تو پھر ہم فیلڈ گاؤں پرواز کر جائیں گے، اور اگر وہ جیپ وہاں موجود ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہینری پہلے شہر اس راول کے پاس پہنچے گا، یہاں تمہارے آدمی اسے کور کر سکتے ہیں، اس لیے ہم اس سے یہیں وہ بیگ حاصل کر سکتے ہیں۔ عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بندوبست کرتا ہوں، رافٹ نے کہا، اور ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ باس، ہمیں میک اپ تو کرنا ہوگا، ٹائیگر نے کہا۔ یہاں میک اپ باکس موجود ہے، میں کال کر کے بلوا لیتا ہوں، رافٹ نے کہا، اور عمران اور ٹائیگر دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے کے بعد عمران خود ہیلی کاپٹر کو پائلٹ کرتا ہوا جنگل کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ سائڈ سیٹ پر ٹائیگر بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں نے ایکریمین میک اپ میں کیا ہوا تھا، اور رافٹ سے انہوں نے ضروری اسلحہ بھی لے لیا تھا۔ ہیلی کاپٹر سیاحتی کمپنی کا تھا۔ یہ وہی ہیلی کاپٹر تھا جس پر پہلے بھی 2 بار ان کے استعمال میں رہا تھا۔ ایک بار جب رافٹ اسے لے کر جنگل میں آیا تھا اور عمران اپنے زخمی ساتھیوں کو ایمبولینس ہیلی کاپٹر میں اٹھوا کر لے گیا تھا، اور دوسری بار جب عمران رافٹ کے ساتھ جنگل میں واپس پہنچا تھا اور پنک فورس کی لڑکیوں کی لاشیں اٹھوا کر لے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر وقوع والی جگہ پر پہنچ گیا۔ عمران نے اسے اسی جگہ پر اتار دیا جہاں وہ پہلے اترا تھا، اور پھر دونوں ہیلی کاپٹر سے اتر کر تیزی سے درختوں کے اس جھنڈ کی طرف بڑھنے لگے جہاں ایک جیپ کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، جبکہ دوسری جیپ الٹی پڑی تھی۔ وہ یہاں آئے بھی اسی جیپ کو چیک کرنے کے لیے تھے۔ جیپ جس جگہ پر الٹی پڑی تھی وہ جگہ درختوں کے جھنڈ کے عین اندر تھی، اس لیے فضا سے وہ نظر نہ آ سکتی تھی۔ باس، جیپ تو یہاں نہیں ہے، ٹائیگر نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور چند لمحوں بعد وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پہلے جیپ الٹی ہوئی موجود تھی، لیکن اب وہ نظر نہ آ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جیپ ورکنگ آرڈر میں تھی، اور ریکھا کا آدمی ہینری اس جیپ میں فیلڈ گاؤں گیا ہوگا، عمران نے کہا۔ باس، ہم اسے راستے میں پکڑ سکتے ہیں، ٹائیگر نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ واپس پلٹے اور ہیلی کاپٹر کی طرف دوبارہ بڑھتے چلے گئے۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا اور تیزی سے فیلڈ گاؤں کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ عمران نے ہیلی کاپٹر کی بلندی زیادہ نہ رکھی تھی، وہ صرف اونچے درختوں کی چوٹیوں سے ذرا بلند ہو کر اڑ رہا تھا تاکہ فیلڈ گاؤں کی طرف جاتی ہوئی اس جیپ کو آسانی سے چیک کیا جا سکے۔ ٹائیگر دوربین آنکھوں سے لگائے کھڑکی کی سائڈ سے جھکا مسلسل نیچے چیکنگ میں مصروف تھا، لیکن کسی طرف سے کسی جیپ کی معمولی سی جھلک بھی دکھائی نہ دے رہی تھی۔
اتنی جلدی تو جیپ نہیں پہنچ سکتی۔ عمران نے اس وقت جب مسلسل پرواز کرنے کے بعد دور سے فیلڈ گاؤں کے آثار قریب آتے دکھائی دیے تو کہا، باس، ہو سکتا ہے وہ بہت پہلے چل پڑا ہو۔ ٹائیگر نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر ہیلی کاپٹر کو فضا میں معلق کر کے اس نے ہیلی کاپٹر کے ٹرانسمیٹر پر ہی ریکھا کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، مائیکل کورنگ، مادام ریکھا، اوور۔ عمران نے لہجہ اور آواز بدل کر بات کرتے ہوئے کہا، مادام ریکھا اٹینڈنگ یو۔ تم کون ہو؟ اپنا تعارف کراؤ۔ اوور۔ چند لمحوں بعد ہی رابطہ قائم ہو گیا اور ریکھا کی سخت آواز سنائی دی، میرا تعلق باس کراؤن کے گروپ سے ہے مادام، میرے ساتھ اینتونی ہے، اور ہمیں باس نے آپ کے پاس میزائلوں کے نمونے چیک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم ہیلی کاپٹر پر آ رہے ہیں۔ اوور۔ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، اب مجھے یاد آ گیا ہے۔ اوکے، آ جاؤ، فیلڈ گاؤں کے شمال مشرق میں سب سے اونچے درختوں کے جھنڈ کے قریب ہیلی کاپٹر اتار دو، ہم وہاں موجود ہیں۔ اوور۔ مادام ریکھا نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا آپ کا آدمی ہنری میزائلوں کے نمونے لے کر پہنچ گیا ہے یا ابھی سے پہنچنا ہے؟ اوور۔ عمران نے پوچھا۔ وہ تو کافی دیر سے آ گیا ہے، اسے ٹکراؤ والے علاقے سے جیپ ورکنگ آرڈر میں مل گئی تھی، ہم نے چیکنگ تمہاری آمد کی انتظار میں روکی رکھی تھی، تم آ جاؤ، ہم تمہارے منتظر ہیں۔ اوور۔ دوسری طرف سے ریکھا نے کہا۔ اوکے، ہم آ رہے ہیں، اوور اینڈ آل، عمران نے مطمئن لہجے میں کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے ہیلی کاپٹر آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ حیرت ہے، بہت جلدی پہنچ گیا یہ تو، ٹائیگر نے دوربین گلے سے اتار کر ایک سائڈ پر لگے ہوئے ہک سے لٹکاتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کسی شارٹ کٹ سے گیا ہو، عمران نے کہا، اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے ہیلی کاپٹر فیلڈ گاؤں کے شمال مشرق میں واقع سب سے اونچے درختوں کے جھنڈ کے قریب اتارنا شروع کر دیا۔ وہاں 4 مسلح افراد موجود تھے، لیکن ان کی مشین گنیں ان کے کاندھوں سے لٹک رہی تھیں، اور وہ فضا میں ہاتھ لہرا کر عمران کو اپنے قریب اترنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ آؤ ٹائیگر، لیکن اب پوری طرح ہوشیار رہنا، ہم نے یہ میزائل ان سے چھین کر واپس جانا بھی ہے۔ عمران نے ہیلی کاپٹر کا انجن بند کرتے ہوئے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور یہ دونوں ہی مختلف سمتوں سے ہیلی کاپٹر سے نیچے اترے۔ اسی لمحے وہ چاروں آدمی تیزی سے ان کے قریب پہنچ گئے۔ میرا نام روشن سنگھ ہے، اور میں مادام کا نمبر 2 ہوں، اور مادام کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ایک آدمی نے آگے بڑھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور ساتھ ہی اسے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ شکریہ، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر بڑے گرم جوشانہ انداز میں مسافہ کیا، اور پھر وہ انہیں ساتھ لے کر درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن عمران نے ابھی چند قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ اچانک اس کے ساتھ چلتے ہوئے روشن سنگھ کا ہاتھ جیب سے باہر آیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران کے کانوں میں ایسی آوازیں پڑیں جیسے پٹاخے چھوٹے ہوں، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران سنبھلتا، اس کے چہرے پر جیسے کسی غبار کا بگولا سا ٹکرایا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن اچانک کسی تیز رفتار لٹو کی طرح گھومنے لگا۔ باس، اس کے کانوں میں آخری آواز ٹائیگر کی پڑی تھی، اور پھر باوجود کوشش کے عمران اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، اور اس کے حواس انتہائی گہری تاریکی میں جیسے ڈوبتے چلے گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔